تو جاتے ہوئے اس کے بیٹے نے کوئی چیز کھا لی، بازار کے اندر جاتے ہوئے جب اس نے کوئی چیز منہ میں ڈالی تو مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ لگائی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ماہ رمضان ہے، یہ ادب و احترام والا مہینہ ہے، تو تم نے اس کے اندر لوگوں کے سامنے یہ چیز کیوں کھائی؟ اس نے کہا کہ ابا جان، تو ہم تو مجوسی ہیں، ہم آگ پرست ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمیں کیا لگے اور رمضان کو کیا لگے؟ ہمارے لیے تو نہیں ہے یہ ادب و احترام والا، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، وہ اس میں روزہ رکھتے ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں، وہ پیاس برداشت کرتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے بچے، یہ تو ان کے لیے ہے، لیکن ہم پر اتنا تو ہے کہ ہم اس کا ادب کریں، ہم ان لوگوں کے سامنے، ان روزے داروں کے سامنے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے سامنے ہم کوئی چیز کھائیں پیئیں نا۔ جب یہ بات بتائی تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا تو کسی عزیز نے اس کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنت کے اندر چل رہا ہے، وہ جنت میں ہے، خوبصورت محلات کے اندر موجود ہے۔ جب پوچھا کہ تو نے مجوسی تھا، تجھے یہ کیسے مقام ملا، تو کیسے جنت کے اندر گیا، تو نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تیرے تو ایمان بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ رمضان جب تھا، رمضان جب آیا، رمضان کے اندر جو مومنین روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر یہ رب کا مہینہ تھا، میں نے اس کا ادب کیا۔ جب میں نے اس کا ادب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزع کے وقت مجھے ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا، اور مجھے جب میں قبر میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمایا، صرف ماہ رمضان کا ادب کر لیا۔ دیکھیں ایک بندہ اتنی بڑی عبادت کرتا ہے، اتنا سب کچھ کرتا ہے، لیکن اینڈ اس کا کیا ہوگا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ لیکن ایک مجوسی پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، لیکن صرف ماہ رمضان کے ادب کا تقاضا ایسا کہ ایسا ادب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے بھی اس کو سرفراز فرمایا اور جنت بھی عطا فرمایا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابھی ماہ رمضان ہمارے قریب ہے۔ ہم اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ماہ رمضان قریب آتا تو آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اس کی تیاری میں لگ جاتے، تمام تر معاملات کو مینج کر کے ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے، اور جب ماہ رمضان آ جاتا تو آپ مکمل عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف عمل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ماہ رمضان کی ایسا ہے کہ اس کے ایک دیوانے کے حوالے سے ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا کہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتا، گناہوں کے اندر وہ رہتا ہے، مسجد کے قریب بھی نہیں آتا، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر وہ ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، 5 وقت کی باجماعت ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اپنی پچھلی تمام نمازوں کو قضا بھی کرتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا قبر کے اندر کیا برتاؤ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ پوچھا تو بڑا گنہگار تھا، تو کبھی مسجد کے قریب نہیں جاتا، تو کوئی نیکی نہیں تیری سے نظر آئی، لیکن تجھے کیسے رب نے بخش دیا؟ اس نے کہا کہ جب ماہ رمضان آتا تو میں تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر آ جاتا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، قرآن پڑھتا، عبادت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں کثرت عبادت کی وجہ سے مجھے بخش دی، کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر مجھے بخش دی۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں پہ نیکیوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک ایک نیکی کرنے میں اتنا بڑا اجر ہے، ایک ایک سجدہ کرنے میں اتنا بڑا اجر ہے، وہاں پہ گناہوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ کے والے سے حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا حق ادا کرنا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ تمام تر حرام کاموں سے بچا جائے، تمام تر نشو و نما سے بچا جائے، شراب خوری سے بچا جائے، تمام تر جتنے بھی برے کام ہیں، ایسے کام جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، تمام کاموں سے بچا جائے تو یہ رمضان کا حق ادا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی رمضان کے اندر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے
فرمایا اگر کوئی رمضان کے اندر گناہ کرتا ہے، جوا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا روزے کی غربتی کرتا ہے، یا رمضان کا ادب نہیں کرتا، کوئی گناہ کر دیتا ہے تو اس کی 1 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ رمضان کے اندر کوئی بھی ایک گناہ کر لے تو 1 سال کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا، جہاں پہ نیکیوں کا ذکر ہے وہاں پہ گناہوں کا دیا کہ گناہ کرنے کی بھی کتنی بڑی سزا ہے۔ ایک گناہ کرنے سے 1 سال کی جو نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہے۔